حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، بھپتیاں کستے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم کہاں چلاؤ گے؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو رتیلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ میرے دوستو، کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے، واللہ عالم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھی، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے نام سام، حام، یافیس تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا ہے۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک اور بپری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا، آپ میری فکر نہ کرے، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک پانی میں رہے، جن میں سے 1 ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے۔ پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہونے پر وہ لوگ تشکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ محمد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح روکنے کا ارادہ فرمایا
تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں جس سے پانی رک گیا، چشمے ابلنے بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ زمینیں خشک ہو گئی۔ توریت کی روایت کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی 10ویں تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینہ شوال کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر مزید 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے، لیکن کوہ واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حالت ہے آپ نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام 80 رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ میرے دوستو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھ لیجئے کس طرح اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی اور پوری بستی کو ڈبو دیا کیونکہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان اور باغی تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہے اور اللہ کی ہر طرح سے عبادت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔